ان خبروں کے درمیان کہ امریکہ یوکرین کو ہتھیار فراہم کرنے کی سوچ رہا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ یوکرین کو طویل فاصلے تک مار گرانے والے راکٹ سسٹم بھیجنے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ بائیڈن نے وائٹ ہاؤس کے باہر صحافیوں کو بتایا کہ ہم یوکرین کو ایسے راکٹ سسٹم نہیں بھیجیں گے جو روس پر حملہ کر سکے۔ دوسری طرف روس کی سلامتی کونسل کے نائب سربراہ نے کہا کہ یہ ایک معقول فیصلہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے شہر حملے کی زد میں آتے ہیں تو روسی مسلح افواج ان مراکز پر حملہ کریں گے جہاں ایسے مجرمانہ فیصلے کیے جاتے ہیں۔ یورپی یونین کے رہنما پیر کو برسلز میں یوکرین کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے جمع ہوئے، لیکن پابندیوں کی ایک نئی سیریز میں روسی تیل کو نشانہ بنانے کے بارے میں اختلافات اس بات کا اشارہ دیتے ہیں جب یہ بات سامنے آئی کہ یورپی یونین بلاک جنگ زدہ ملک کی مدد کس حد تک کر سکتا ہے۔ وہیں یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی 27 سربراہان ممالک اور حکومت سے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے خطاب کریں گے۔ انہوں نے بارہا مطالبہ کیا ہے کہ یورپی یونین روس کے منافع بخش توانائی کے شعبے کو نشانہ بنائے اور ماسکو کو ہر روز سپلائی کی ادائیگیوں میں اربوں ڈالر سے محروم کرے، لیکن ہنگری نے صاف کر دیا ہے کہ وہ سلوواکیہ، چیک ریپبلک اور بلغاریہ روسی تیل پر انحصار کرتے ہیں اور وہ ایسے اقدامات کا متحمل نہیں ہو سکتے۔ ہنگری 60% سے زیادہ تیل اور 85% سے زیادہ قدرتی گیس روس سے حاصل کرتا ہے۔ جب یورپی کمیشن کی صدر اورسلا نے پیکیج کی تجویز پیش کی تو ابتدائی مقصد خام تیل کی درآمدات کو 6 ماہ کے اندر ختم کرنا تھا اور 2022 کے آخر تک ریفائنڈ مصنوعات میں خود انحصار ہونا تھا۔ Hungarian position is very simple because energy is a serious issue. It's not a kid game, yeah. So it's serious. So it means that first we need solutions and then the sanctions. Up to now, the first 5 sanctions package was approached in a different way. First we made the sanctions and then we started to think about the consequences and looking for solutions. But because it's energy, it's risky, it's serious. So therefore we have to change our approach. First solutions, then sanctions. And up to now, we haven't got the solutions. فرانسیسی وزیر خارجہ کیتھرین نے پیر کے روز یوکرین کے قصبے بوچا کا دورہ کیا جہاں اپریل کے شروع میں روسی افواج پر شہریوں کے قتل عام اور نسل کشی کا الزام ہے۔ کولونا نے زندہ بچ جانے والوں سے بات کی، اس کے بعد انہوں نے اس نمائش کا بھی جائزہ کیا جہاں قتل کے متعلق فوٹوگرافی کے شواہد موجود تھے۔ قتل عام پر تبصرہ کرتے ہوئے کولونا نے کہا کہ یہاں ایسا کبھی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ انہوں نے صحافیوں کو بتایا کہ فرانس امن کی بحالی کے لیے ہر ممکن کوشش کے لیے تیار ہے۔ ہمیں خود کو بتانا چاہیے کہ یہاں ایسا کبھی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں نیک خواہشات کا اظہار کرتی ہوں، امن جلد از جلد لوٹے گا، یہ ان کی خواہش ہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے فرانس اپنے دوستوں، اپنے اتحادیوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ امن واپس لانے کے لیے ہر ممکن کوشش کے لیے ہم تیار ہیں۔ نیپال کے سیاحتی شہر پوکھارا سے اڑان بھرنے کے کچھ منٹ بعد ہمالیہ کے پہاڑی علاقے میں گر کر تباہ ہونے والے تارا ایئر کے طیارے کا ملبہ مل گیا ہے۔ نیپالی فوج نے مسٹینگ میں تھاسانگ 2 کے سانوس ویئر میں تارا ایئر کا تباہ ہونے والا طیارہ تلاش کر لیا ہے۔ اس طیارے میں سوار تمام 22 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ مہلوکین کی لاشیں برآمد کر لی گئی ہیں۔ اس بات کی تصدیق نیپالی فوج نے کی ہے۔ طیارے میں 4 ہندوستانی بھی سوار تھے۔ اس سے قبل خراب موسم اور ابرآلود موسم کی وجہ سے طیارے کا پتہ لگانا مشکل تھا۔ اس طیارے نے دارالحکومت کٹھمانڈو سے 200 کلومیٹر مشرق میں واقع پوکھرا سے صبح 10:15 بجے اڑان بھری تھی۔ یروشلم ڈے کے موقع پر ہزاروں یہودیوں نے فلیگ مارچ کیا، جس کے رد عمل میں فلسطینیوں اور اسرائیلی پولیس اہلکاروں کے بیچ تصادم ہوا، جس میں 200 سے زیادہ فلسطینی زخمی ہوئے ہیں۔ پولیس نے بتایا کہ یروشلم میں تقریباً 3000 پولیس اہلکار تعینات کیے گئے تھے، خاص طور پر پرانے شہر کے دمشق گیٹ کے ارد گرد،
जहां सालाना परचमों की परेड गुजरने का मंसूबा था। जब हुजूम पुराने शहर के अरब मोहल्ले से गुजरा तो फलस्तीनियों के साथ झगड़ा शुरू हो गया। इसराइली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 50 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार करने का दावा किया है और बताया कि फ्लैग मार्च के दिन के मौके पर 50,000 यहूदियों ने शिरकत की। उधर मगरिबी किनारे में गुज़िश्ता कई रोज से हालात कशीदा हैं। फलस्तीनी तंजीमों ने खबरदार किया है कि शहर के मुस्लिम हिस्से में परचम लहराने की परेड इसराइलियों के साथ उनके कदीम तनाज़े को दोबारा भड़का सकती है और नई मुसल्लह कशीदगी का सबब बन सकती है। अक़वाम मुत्तहिदा की हाई कमिश्नर बराए इंसानी हकूक़ मिशेल ने कहा है कि उन्होंने सिक्योंग के इलाके में युगोर मुसलमानों के बारे में चीनी हुकूमत की पॉलिसियों पर तशवीश और सवालात उठाए हैं। बैचलेट ने हाल ही में चीन का 6 रोजा दौरा खत्म किया है, जिसमें सिक्योंग का दौरा भी शामिल था। बीजिंग ने सिक्योंग में युगोरों और दीगर नस्ली गिरोहों के खिलाफ वहशियाना क्रैकडाउन किया है, जिस पर कई ममालिक ने फिक्रमंदी जताई है। मिशेल ने कहा कि उनके खदशात में आज़ाद अदालती निगरानी का फुकदान, इदारों में ताकत के इस्तेमाल और मजहबी अमल पर पाबंदियां शामिल है। उन्होंने कहा कि चीनी हुकूमत ने उन्हें यकीन दिलाया है कि नाम निहाद पेशावराना तालीम और तरबियती मराकज का प्रोग्राम अब नहीं चल रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट के मुताबिक अभी भी सिक्योंग में कई ऐसे हिरासती मराकज जारी हैं जहां लोगों को जबरन कैद किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में सबसे ज्यादा अफराद को इन हिरासती मराकज में कैद रखा गया है। चंद रोज कबल ही चीनी पुलिस का खुफिया दस्तावेजात पर मबनी डेटा लीक हुआ था, जिसमें युगोर मुसलमानों पर चीनी पुलिस की बर्बरियत का वाज़ेह सबूत मौजूद था। हालांकि चीनी हुक्काम ने इसे चीन की साख्त को बदनाम करने की एक कोशिश करार दिया है। In the Xinjiang Uyghur Autonomous Regions, I have raised questions and concerns about the application of counter-terrorism and de-radicalization measures under broad application. सिक्योंग में मैंने इंसदाद दहशतगर्दी और नस्ल परस्ती के इक़दामात और उनके वसी इतलाक़ के बारे में सवालात और खदशात उठाए हैं, खास तौर पर युगोरों और दीगर मुस्लिम अक़लियतों के हकूक़ पर उनके पढ़ने वाले असरात के बारे में, जबकि वे पेशावराना तालीम और तरबियती मराकज़ का मुकम्मल जायजा लेने में नाकाम रही। मैंने हुकूमत को प्रोग्राम के ऑपरेशन की आज़ाद अदालती निगरानी की कमी की तरफ इशारा दिलाया है। हुकूमत ने मुझे यकीन दिलाया कि तरबियती मराकज के निज़ाम को ख़त्म कर दिया गया है, ये यकीनी बनाने के लिए कि वो इंसानी हुकूक के बैनुल-अक़वामी मयारात की मुकम्मल तामील करते हैं। I encourage the government to undertake a review of all counter-terrorism and de-radicalization policies to ensure they fully comply with international human rights standards, and in particular that they are not applied in an arbitrary and discriminatory way. जनूब मगरिबी ईरान के अबादान में इमारत गिरने के वाक़े के खिलाफ लोगों ने ईरानी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। पुलिस ने मुजाहिरीन पर काबू पाने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। ईरान में हुकूमत के लोगों का सड़कों पर निकलना इस बात की अक्कासी करता है कि लोग कितने ज्यादा नाराज है। वाज़ेह है कि इमारत गिरने के मामले में शहर के मेयर समेत 13 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस हादसे में मरने वालों की तादाद 31 हो गई है। देखिए रिपोर्ट। ईरान में हुकूमत के खिलाफ एहतजाज शायद नादिर ही होता है, मगर एक हफ्ता कबल जुनूब मगरबी ईरान में एक इमारत के गिरने पर मुश्तइल मुजाहिरीन ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया और सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के भेजे गए एक सफीर की तौहीन भी की। मुजाहिरीन पर काबू पाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और क्रैकडाउन शुरू कर दिया। इस एहतजाज में खुराक की बढ़ती हुई कीमतों, आलमी ताकतों के साथ ईरान के जौहरी माहिदे को खत्म करने के अलावा दीगर माशी परेशानियां भी शामिल थीं, जिसने आम लोगों को ईरानी हुकूमत के खिलाफ ला खड़ा किया था। अगरचे अब तक होने वाले मुजाहरे में कोई कायद नजर नहीं आ रहा है, यहाँ तक कि इतवार के रोज खित्ते के अरब कबाइल भी इनमें शामिल होते नजर आए, जिनसे बदअमनी की शिद्दत इख्तियार करने का खतरा बढ़ गया था। आयतुल्लाह मोहसिन हैदरी ने 10 मंजिला मेट्रोपोल बिल्डिंग के मकाम के करीब मुश्तइल सोगवारों से खिताब करने की कोशिश की,
لیکن اتوار کی رات جمع ہونے والے سینکڑوں لوگوں نے اس کے بجائے ایرانی حکومت کے خلاف نعرے لگائے۔ تہران سے شائع ہونے والے روزنامہ ہمشہری اور نیم سرکاری فارس نیوز ایجنسی نے کہا ہے کہ مظاہرین نے اس پلیٹ فارم پر حملہ کیا جہاں سرکاری ٹی وی نے اپنا کیمرہ لگایا تھا اور اس کی نشریات کو منقطع کر دیا۔ پولیس نے ہجوم کو اسلامی جمہوریہ کے خلاف نعرے نہ لگانے کا حکم دیا اور پھر ان کی ریلی کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے وہاں سے نکل جانے کا حکم دیا۔ بعد کے ویڈیوز میں آنسو گیس کا دھواں اٹھتا ہوا دیکھا گیا۔ ایران میں آزادانہ خبریں جمع کرنا ایک انتہائی مشکل کام ہے۔ بدامنی کے دوران ایران نے متاثرہ علاقوں میں انٹرنیٹ اور ٹیلی فون مواصلات کو منقطع کر دیا، جبکہ ملک کے اندر صحافیوں کی نقل و حرکت کو بھی محدود کر دیا گیا۔ رپورٹر وداؤٹ بارڈر نے اسلامی جمہوریہ ایران کو صحافت کے لحاظ سے دنیا کا تیسرا بدترین ملک قرار دیا ہے۔ گزشتہ پیر کو آبادان میں ٹاور کے گرنے کے بعد حکام نے شہر کے میئر سمیت 13 لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے، جس کے بعد اس معاملے کی وسیع پیمانے پر جانچ جاری ہے۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو۔ فتح استنبول کی 569ویں سالگرہ کا جشن انتہائی جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ ترک وزارت سیاحت و ثقافت اور صدارتی شعبہ اطلاعات کے اشتراک سے ایک رنگا رنگ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ 29 مئی سن 1453 میں عثمانی بادشاہ سلطان محمد نے بازنطینیوں کے زیر حاکمیت استنبول کو فتح کیا تھا۔ ترک قوم آج کے دن کو سلطنت عثمانیہ کے مغرب کی طرف پھیلنے اور بازنطینی سلطنت کے خاتمے کے دن پر منایا جاتا ہے۔ دیکھیے رپورٹ۔ ترک آج فتح قسطنطنیہ کا دن منا رہے ہیں۔ استنبول کی فتح کو آج 569 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ ترک قوم آج کے دن کو سلطنت عثمانیہ کے مغرب کی طرف پھیلنے اور بازنطینی سلطنت کے خاتمے کے دن کے طور پر مناتی ہے۔ فتح کی یاد میں ہونے والی تقریبات میں ہزاروں ترکیوں نے حصہ لیا۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان اور خاتون اول ایمن ارغان نے اتا ترک ایئرپورٹ پر فتح کی تقریب میں حصہ لیا۔ اردوغان نے کہا کہ اتا ترک ایئرپورٹ کو ایک دیو ہیکل پارک اور ایونٹ گراؤنڈ میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ مہتر بینڈ اور روایتی عثمانی فوجی بینڈ نے تقریب میں اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ قسطنطنیہ ایک تاریخی شہر ہے جس کو مسلمانوں نے فتح کر کے اس کا نام اسلام بول رکھا تھا، جو بعد میں استنبول ہو گیا۔ قسطنطنیہ سن 303 سے 395 تک رومی سلطنت کے قبضے میں رہا۔ 395 سے 1453 تک بازنطینی سلطنت کا دارالحکومت رہا۔ 1453 میں فتح قسطنطنیہ کے بعد سے 1923 تک سلطنت عثمانیہ کا دارالخلافہ ہوا۔ فتح قسطنطنیہ کے بعد سلطان محمد فاتح نے اس شہر کا نام اسلام بول رکھا تھا، مگر ترک اسے استنبول کہتے تھے، اس وجہ سے اس شہر کا نام استنبول پڑ گیا۔ سن 1453 میں عثمانی بادشاہ سلطان محمد نے بازنطینیوں کے زیر حکومت استنبول کا اپنی فوج کے ہمراہ محاصرہ کیا۔ طویل مدت تک جاری رہنے والے محاصرے اور عثمانی فوج کی استعمال کردہ ٹیکنالوجی اور توپوں نے 29 مئی سن 1453 میں استنبول کو فتح کرنے کا موقع فراہم کیا، جس کے بعد یہ شہر سلطنت عثمانیہ کا دارالخلافہ بن گیا۔ وسطی دور کا خاتمہ کرتے ہوئے ایک نئے دور کی داغ بیل ڈالنے والی فتح استنبول عالمی تاریخ کو گہرائیوں سے متاثر کرنے اور مغربی ممالک میں اصلاحات اور نشأت ثانیہ تحریک کے وجود پانے میں معاون ثابت ہوئی۔ فتح قسطنطنیہ دراصل مسلمانوں کے عظیم دور کی یادگار ہے، جسے امت مسلمہ اب بھی تفخر سے دیکھتی ہے۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو۔ عراقی وزارت دفاع نے صوبہ دیالہ کے ہمرین پہاڑوں پر ہونے والے فضائی حملوں کی فوٹیج جاری کی، جس میں داعش کے ملیٹنٹوں کو نشانہ بنایا گیا، جہاں سے دھواں اٹھتا ہوا دیکھا جا سکتا ہے۔ فوٹیج کے ساتھ جاری کردہ ایک تحریری بیان میں سیکیورٹی میڈیا سیل نے کہا کہ عراقی فضائیہ کی کمان نے پہاڑوں کے علاقے زیر لوک میں عسکریت پسندوں کے زیر استعمال غار کا پتہ لگایا اور اسے تباہ کر دیا۔ واضح کہ ان علاقوں میں IS گروپ کی طرف سے کی گئی 3 الگ الگ حالیہ کارروائیوں میں 12 افراد مارے گئے تھے۔
برازیل میں شدید سیلابی بارشوں سے تباہی مچی ہوئی ہے۔ بارش کے نتیجے میں آنے والے سیلاب کے نتیجے میں 84 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ درجنوں دیگر لاپتہ ہو گئے ہیں۔ مٹی کے تودے گرنے سے کئی افراد ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ بڑی تعداد میں مکانات تباہ ہوئے ہیں۔ اس دوران سینکڑوں برازیلی باشندے اپنے گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ برازیل کے صدر نے کہا ہے کہ حکومت صورتحال پر قابو پانے اور متاثرین کی مدد کی ہر ممکن کوشش کرے گی۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ اس سال افغانستان میں 5 سال سے کم عمر کے تقریباً 11 لاکھ بچے غذا کی شدید کمی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اقوام متحدہ کی اس ماہ جاری ہونے والی ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ امدادی کوششوں کے باوجود غربت اور بھوک بڑھتی جا رہی ہے۔ دوسری طرف یوکرین کی جنگ کی وجہ سے عالمی سطح پر خوراک کی قیمتیں بھی بڑھ رہی ہیں۔ دیکھیے رپورٹ۔ روس اور یوکرین کے درمیان تنازع سے افغانستان میں گندم کی سپلائی، غذائی اجناس اور ایندھن کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، جس سے ملک میں خوراک کے بحران میں مزید اضافے کا اندیشہ بڑھ گیا ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ اس سال افغانستان میں 5 سال سے کم عمر کے تقریباً 11 لاکھ بچے غذا کی شدید کمی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اقوام متحدہ اور دیگر امدادی ایجنسیاں قحط کے شکار ملک میں ہنگامی بنیادوں پر امداد دے رہی ہیں تاکہ بھوکے عوام کو مناسب خوراک مل سکے۔ اس ماہ جاری ہونے والی ایک رپورٹ میں بتایا گیا کہ امدادی کوششوں کے باوجود غربت اور بھوک بڑھتی جا رہی ہے۔ دوسری طرف یوکرین کی جنگ کی وجہ سے عالمی سطح پر خوراک کی قیمتیں بھی بڑھ رہی ہیں۔ اس کے نتیجے میں بچوں سمیت لاکھوں افغانی عوام کو خوراک کی عدم دستیابی کا سامنا ہے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق افغانستان میں آبپاشی کے لیے بیج، کھاد اور پانی تک رسائی محدود ہے، مزدوری کے مواقع کم ہیں اور لوگوں نے خوراک خریدنے کے لیے بہت زیادہ قرضے اٹھائے ہیں۔ کابل میں آٹے، تیل اور دیگر خام مال کی مارکیٹ میں تاجر اور صارفین دونوں ہی آسمان کو چھوتی قیمتوں کی شکایت کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کی ایجنسی یونیسیف کا کہنا ہے کہ موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے اندازہ یہ ہے کہ 2018 کے مقابلے میں شدید کم خوراکی کے شکار بچوں کی تعداد دگنی ہو سکتی ہے، جبکہ پچھلے سال یہ تعداد 10 لاکھ کے قریب تھی۔ یونیسیف کے مطابق کم خوراکی کی اس شدید حالت میں بچوں کا وزن کم ہو جاتا ہے، ان کی قوت مدافعت اتنی کمزور پڑ جاتی ہے کہ وہ موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ اسپتالوں میں داخل ہونے والے ایسے لاغر بچوں کی تعداد میں سال بسال اضافہ ہو رہا ہے۔ مارچ 2020 میں ان کی تعداد 16,000 تھی، جبکہ مارچ 2022 میں ان کی تعداد 28,000 ہو گئی ہے۔ پچھلے سال کے آخر تک آدھی سے زیادہ آبادی خط غربت سے نیچے چلی گئی ہے۔ غربت کی وجہ سے حاملہ خواتین کو مناسب غذا نہیں مل پا رہی ہے۔ بچے پیدا ہونے سے قبل ہی کم خوراکی کی وجہ سے بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یونیسیف نے پورے ملک میں 1000 کے قریب صحت کے مراکز قائم کیے ہیں، جہاں ایسے بچوں کا علاج اور دیکھ بھال کی جا رہی ہے۔ تاہم ان کا کہنا ہے کہ یہ ہنگامی امداد زیادہ دیر جاری نہیں رہ سکتی، اس لیے عالمی برادری کو اس جانب فوری توجہ دینی چاہیے۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو۔ یو پی ایس سی سول سروسز 2021 کے نتائج کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ 650 امیدوار کامیاب ہوئے ہیں، جس میں شروتی شرما نے ملک بھر میں اول مقام حاصل کیا ہے۔ اس مرتبہ یو پی ایس سی میں 25 مسلم طلبہ نے کامیابی حاصل کی ہے۔ یو پی ایس سی میں کامیاب ہونے والے تمام طلبہ کو وزیر اعظم نریندر مودی نے مبارکباد دی ہے۔ یو پی ایس سی میں امتحانات کے نتائج جاری۔ کل 685 امیدوار امتحان میں ہوئے کامیاب۔ سول سروسز میں 25 مسلم امیدوار ہوئے کامیاب۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ ریزیڈینشل کوچنگ اکیڈمی سے 12 مسلم امیدوار ہوئے کامیاب۔ حج ہاؤس کوچنگ کلاس کے 3 طلبہ ہوئے کامیاب۔ یونین پبلک سروس کمیشن نے سول سروس امتحان 2021 کے نتائج کا اعلان کیا۔ کمیشن نے کہا کہ 685 امیدوار امتحان میں کامیاب ہوئے ہیں۔ ان میں شروتی شرما کو پہلا مقام حاصل ہوا، جبکہ انکیتا اگروال اور گامنی سنگلا نے بے ترتیب دوسری اور تیسری پوزیشن حاصل کی۔
पहला मुकाम हासिल करने वाली श्रुति शर्मा ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया रिहायशी कोचिंग एकेडमी से यूपीएससी सिविल सर्विसेज इम्तिहान की तैयारी की थी। पहला मुकाम हासिल कर इन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया का नाम रोशन किया। यूपीएससी टॉपर श्रुति शर्मा की वालिदा का कहना है कि उनकी बेटी ने ख्वाब पूरा किया और वो बेहद खुश हैं। बहुत बड़ा सपना साकार किया है। कभी मैंने भी यूपीएससी देना चाहती थी लेकिन नहीं कर पाई थी क्योंकि गांव से बिलोंग करती थी, कुछ परिस्थितियां ऐसी रही, लेकिन श्रुति ने सारी कमी पूरी कर दी फर्स्ट रैंक लाके। तो इसका पूरे परिवार के कॉल्स आ रहे हैं, सब बहुत ज्यादा खुश है। मैं कॉल पिक भी नहीं कर पा रही। सिविल सर्विसेज में 685 उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। उनमें 25 मुस्लिम उम्मीदवार भी शामिल हैं, जिसमें जामिया मिल्लिया इस्लामिया रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी से 12 और हज हाउस कोचिंग क्लास के 3 तलबा कामयाब हुए हैं। अरीबा नौमान रैंक 109, मोहम्मद सुब्बोर खान रैंक 125, सैयद मुस्तफा हाशमी रैंक 162, अफनान अब्दुल समद रैंक 274, अरशद मोहम्मद रैंक 276, मोहम्मद साकिब आलम रैंक 279, असरार अहमद किचलू रैंक 287, आशिक अली PI रैंक 305, मोहम्मद अब्दुल रऊफ शेख रैंक 309, नाजिश उमर अंसारी रैंक 344, फैसल खान रैंक 364, शमाइला चौधरी रैंक 368, मावेश अब्दुल करीम रैंक 386, मोहम्मद कमरुद्दीन खान रैंक 414, मोहम्मद साबिर रैंक 419, फैसल रजा 441, मासूम राजा खान 457, आसिफ ए रैंक 464, सानिया रैंक 467, तहसीन बानो 482, शेख मोहम्मद जैब जाकिर 496, मोहम्मद सिद्दीक शरीफ 516, मोहम्मद शौकत अजीम 545, मुकामा एम हसनी मुबारक 575, अनवर हुसैन 600। इम्तिहान में कामयाब होने वाले तमाम उम्मीदवारों को वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुबारकबाद दी। वजीर आजम ने कहा कि उन तमाम लोगों को मुबारक हो जिन्होंने सिविल सर्विसेज मेन इम्तिहान 2021 में कामयाबी हासिल की। उन नौजवानों के लिए मेरी नेक तमन्नाएं जो भारत की तरक्की के सफर के एक अहम वक्त में अपना करियर शुरू कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।